بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سٹوری لے کے آئی ہوں۔ سٹوری کو فل واچ کیجیے گا، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ سٹوری ہے فیس بک کی اندھی محبت۔ بہت ہی دردناک اور سبق آموز کہانی ہے۔ کیسے ایک معصوم بچی جس نے کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا، کس طرح وہ فیس بک کی اندھی محبت میں پھنس گئی، اور پھر کیسے اس معصوم کا ایک دردناک انجام ہوا۔ بہت دکھ بھری اور دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے۔ رات کو 2 بجے اچانک سر میں شدید درد کے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اٹھ بیٹھا، کچھ دیر سانس بحال کرتا رہا، پھر جیکٹ پہنی اور بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی صحن میں قدم رکھا، ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا احساس دلایا کہ سردی ابھی باقی ہے۔ اکیلے ہونا جہاں ایک نعمت ہے، وہیں بہت زیادہ تکلیف دہ بات بھی ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پوری رات بندہ بخار سے تپتا رہتا ہے، کوئی حال نہیں پوچھتا۔ یہی سوچتے ہوئے میں صحن میں کھڑی اپنی کھٹارا مہران تک پہنچا، جس کے لیے میں تو گرل فرینڈ والی فیلنگ رکھتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے لڑاکا بیوی جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ موڈ ہوا تو سٹارٹ ہو گئی، نہ موڈ ہوا تو جواب دے دیا۔ اب بھی میں نے ڈور کھولنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک ماری اور دروازہ کھول کے آہستہ سے سیٹ پہ آ بیٹھا۔ اندازہ ایسا تھا کہ گویا گاڑی کو نہیں، بیوی کو جگانے لگا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی، پہلے تو ذرا سا غصہ کرتے ہوئے گرائی، پھر سٹارٹ ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے بھی فل ایکسیلیٹر دے دیا کہ اچھے سے گرم ہو جائے۔ 2 منٹ ایسے ہی گاڑی کو تپانے کے بعد میں اترا اور گیٹ کھولا۔ جب میں گھر سے نکلا تو سر درد عروج پہ تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں رات کا یہ بہر بہت انجوائے کرتا، غلام علی کی کوئی غزل سنتا، لیکن اس وقت سر درد کر رہا تھا، اس لیے نصیب لال سننا مجھے زیادہ بہتر لگا۔ نصیبوں کے گانے بھلے جیسے بھی ہیں، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے، انسان نصیبوں کے گانے سنتے ہوئے کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نصیبوں کے گانوں میں شاعروں نے ایسی سائنس لڑائی ہوتی ہے کہ بندہ سن کے خود کو بھی نکا نکا شاعر سمجھنے لگتا ہے۔ ہسپتال کے ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے میرا بی پی چیک کر کے مجھے ایک نرس کے حوالے کر دیا، جس نے بڑی قاتلہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ آپ کو انجیکشن لگے گا۔ میں نے بھی اسی کی طرح ڈبل قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے پتا ہے انجیکشن ہی لگنا ہے۔ لیکن اس وقت چراغوں میں روشنی ہی نہ رہی۔ جب نرس نے کہا لیٹ جائیں، سر درد کا انجیکشن لگوا کے میں نے پارکنگ کا رخ کیا، جہاں مہران میرا ویٹ کر رہی تھی۔ ہسپتال کے سروس روڈ سے جیسے ہی میں نے مین روڈ پہ گاڑی کو ٹرن کیا، ایک لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو سوچا رہنے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت کسی لڑکی کو لفٹ دینا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دوسرا، اب ایک اور دھندا بڑے عروج پہ تھا، کال گرل۔ عورتیں رات کو کسی گاڑی والے سے لفٹ لے لیتی ہیں اور باتوں باتوں میں سے بتاتی ہیں کہ ہماری مجبوری تھی جسم فروشی کا کام کرنا۔ اب جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ آگے سے دلچسپی لے لیتے ہیں، ان کی بات میں وہ سمجھ جاتی کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے، اور جسے دلچسپی نہیں ہوتی وہ اگنور کر دیتا، تو وہ چپ چاپ اپنے اگلے سٹاپ پہ اتر جاتے۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے گاڑی اس لڑکی کے پاس روک لی، کیونکہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی ہیلپ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی لڑکی نے بڑے مہذب انداز میں السلام علیکم کہا، اور میرے وعلیکم السلام کا انتظار کیے بنا اس نے بہت میٹھی آواز میں کہا، سر آپ مجھے موتی محل اتار دیں گے؟ جی اتار دوں گا، لیکن میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ وہ بول پڑی، لیکن کو چھوڑیں، آپ اتار دینا بس، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اتارنے کا رینٹ بھی مل جائے گا۔ اس نے بے تکلفی سے فرنٹ ڈور کھول کے سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے لفٹ غلط بندی کو دے دی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔
میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گیئر میں ڈال دی۔ شاید میری چپ میں چھپی ناگواری اس نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نے سکوت کو توڑا۔ سوری سر، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے جسٹ اٹس اوکے کا جواب دیا۔ تب تک موتی محل آ چکا تھا۔ میں نے سٹاپ پہ گاڑی روکی۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی اپنا سٹاپ دے اتر جائے گی، لیکن 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ انہوز بیٹھی رہی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ اسے ایک تھپڑ ماروں اور کہوں دفع ہو جاؤ، لیکن اپنی ماں کے نصیحت یاد آ گئی کہ عورت کسی بھی کردار کی ہو، اس کی عزت کرنا، کیونکہ اس کا کردار رب کا اور اس کا معاملہ ہے۔ تمہیں بس یہ ثابت کرنا ہے کہ تم بھی عورت کے پیدا کردہ ہو۔ میں نے سٹاپ پہ لگی لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے کو پہلی بار دیکھا۔ 22-23 سال کی خوبصورت نقوش والی لڑکی، لیکن لگتا تھا کہ وقت نے بہت ظلم کیا ہے اس پہ۔ اسے گمسم پا کے میں نے آرام سے کہا، میم آپ کا سٹاپ آ گیا ہے۔ ایک دم سے وہ چونک گئی جیسے کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ جی بہت شکریہ آپ کا سر، اس نے کپکپاتی آواز میں کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سردی تو تھی، لیکن گاڑی میں اتنی سردی نہیں تھی کہ انسان سردی سے کانپنے لگتا۔ ایسے پیشے کی عورتیں بہت تیز ترار اور بہت بولڈ ہوتی ہیں، لیکن اس لڑکی نے جو 2-3 جواب دیے تھے بہت مہذب انداز میں دیے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں میم؟ آپ کو اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ایسا کریں، آپ میری جیکٹ لے لیں۔ میں نے ہمدردی سے کہا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے سوچ رہی ہو کہ کچھ کہے یا نہ کہے۔ میں نے دوبارہ نرمی سے کہا، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جیکٹ لے لیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے اگلے الفاظ نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کیا آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے خرید کے دے سکتے ہیں؟ میں نے 3 دن سے پانی کے سوا نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا، اس نے بھیگی آنکھوں اور کانپتی آواز میں کہا۔ ایک پل کو تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ 3 دن سے کھانا نہ کھانے کا مطلب تھا 72 گھنٹے بھوکا رہنا۔ اف خدایا! اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کا جسم اور آواز کیوں کپکپا رہی تھی۔ جب انسان حد سے زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے یا 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا تو یہ نوبت آتی ہے۔ اس کا جسم بھوک کی شدت سے کپکپانے لگا۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا، 4:30 بج رہے تھے۔ اس کا کردار جو بھی تھا، اس وقت اس کی مدد کرنا اس چیز سے زیادہ اہم تھا۔ ہو سکتا تھا کہ لوگ اسے میرے ساتھ دیکھ کر یہ بھی سمجھتے کہ میں اس کے ساتھ رات گزار کے اب ڈراپ کرنے جا رہا ہوں یا ناشتہ کروا رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت اس باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت عزت سے زیادہ انسانیت نبھانا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بنا گاڑی سٹارٹ کی اور سہراب گوٹ کے طرف موڑ دی، کیونکہ اس وقت وہاں ہی ناشتہ مل سکتا تھا۔ سہراب گوٹ میں پٹھانوں کی ایک ہوٹل پہ پراٹھے اور آملیٹ بہت مزے کا ملتا تھا اور ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی، اسی لیے میں نے یہیں پر گاڑی روکی۔ وہ اترنے لگی تو میں نے منع کر دیا، آپ گاڑی میں ہی بیٹھیں، میں ناشتہ لے کے آتا ہوں، اور پلیز برا نہ مانیے گا، یہ دوپٹہ جو آپ نے گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کو سر پہ اوڑھ لیں۔ میرے ایسا کہنے پہ اس نے مجھے ممنون نظروں سے دیکھا، جنہیں میں نظر انداز کرتا ہوا ناشتہ لینے چلا گیا، کیونکہ میں یہ سب خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں غرور آئے یا اس کی نظروں میں اپنے لیے شکر گزاری دیکھوں۔ میں نے 2 پراٹھے، 2 آملیٹ اور 3 کپ چائے آرڈر کی۔ میں خود بھی رات 2 بجے سے جاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میں پیسے دے کے گاڑی میں آ گیا، کیونکہ گاڑی تھوڑی ہوٹل سے دور کھڑی کی۔ ابھی ہلکا پھلکا اندھیرا تھا اور کراچی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ اتنی صبح کسی عورت کو اکیلے گاڑی میں چھوڑا جائے۔
خاص طور پہ سیراب گوٹ جیسی جگہ پہ تو بالکل بھی نہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کہا آپ پچھلی سیٹ پہ چلی جائیں اور آرام سے ناشتہ کر لیں۔ اس نے جی اچھا کہا اور گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، جو کہ ہمیشہ کی طرح نہیں کھلا کیونکہ دروازے میں لگا کیچڑ اندر سے ٹوٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ عام بندے کے لیے کھولنا مشکل تھا۔ مجبوراً مجھے اتر کے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑا۔ اتنی دیر میں ناشتہ آ گیا۔ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے اسے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آرام سے ناشتہ کر لے، بھوکی تھی، کسی شرم میں نہ رہے۔ میں خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اس کی آواز آئی، سر پانی چاہیے؟ اوہ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ میں یہ کہتے ہوئے چائے کا کپ ڈیش بورڈ پہ رکھا اور پانی لینے چلا گیا۔ اس نے روکا، سر آپ ناشتہ کر لیں پھر لے آئیے گا۔ جاری ہے عبرتناک انجام۔ آج کی سٹوری یہیں تک تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے بولنے میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو معاف کیجیے گا، اور آئندہ انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ کل آئے گی۔ اللہ حافظ۔